میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا میں انسان کو اللہ پاک نے تھوڑے زمانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تھوڑا زمانہ یہ آخرت کی لامحدود زندگی جو آنے والی ہے اس کی تیاری کا زمانہ ہے۔ جو ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو وصول کر لے گا تو اس کو قیمتی بنا لے گا، وہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس زندگی کو برباد کرے گا، جو اس زندگی کو خواہشات کے مطابق گزارے گا، دنیا تو بن جائے گی وقتی، لیکن آخرت ہمیشہ کی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے احسان فرمایا انسانوں پر کہ انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اور وہ بھٹک نہ جائیں، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ اور نبی کون ہوتے تھے؟ نبی معصوم ہوتے تھے، کسی نبی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، اور نبی جو ہے وہ انسانوں کے بے اخلاق، ہمدرد، دنیا میں ان سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں آیا۔ جیسے ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، ان کی اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، غلط زندگی سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، صحیح زندگی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، تو وہ اگر فرما بردار اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کی بات مانتی ہے تو صحیح راستے پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ اپنی جی چاہی منمانی پر چلتے ہیں تو وہ خاندان کا نام بدنام کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان کا ہے، دیکھو اس کی زندگی۔ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے قوم کو سمجھایا، اور قوم نے جو ہے بات کو نہیں مانا، اور وہ دن میں بھی سمجھاتے رہے، رات میں بھی سمجھاتے رہے، اور قوم سے کہہ رہا ہے میری قوم استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ میری قوم استغفار کرو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، اور بہت سارے فضائل بیان کیے قرآن میں۔ لیکن قوم کیا تھی کہ نبی کی بات کو سننا نہیں، اور ان کی بات چلنے بھی نہیں دینا، کانوں میں جو ہے انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے۔ بیٹے کا سوال کیا تو اللہ نے کہتے یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا ہوتا تو بات مان لیتا۔ وہ تو کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچے گا نہیں، کشتی میں سوار ہو جا، تو کہہ رہے میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو اللہ پاک اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل، تاکہ اب بھی سمجھ جائیں، اب بھی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اور جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ پاک پھر ان پر پکڑ کر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ پاک رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ روزانہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ایک اللہ ہے۔ لیکن اس اللہ کو کتنی مانتے اس اللہ کی؟ جیسے آج ایک جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، جمعہ کی کتنے فضائل ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی جمعے کی نیت سے غسل کرتا ہے اللہ پاک اس کے روئے روئے سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ نیت کا اثر ہوا ہے کہ جمعے کی نیت سے غسل کیا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی،
لیکن غسل کی نیت سے، جمعے کا غسل ہے، اس نیت سے غسل کیا تو اللہ اس کے روئے سے گناہ کو مٹا دے گا۔ اب جمعے کے لیے گھر سے وضو کر کے چلا تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ ہاں، اور حدیث میں آتا کہ جو آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو گیا۔ یعنی فضائل، مسلمان کی زندگی تو کمائی کی طرف چلتی ہے، روز نیکی کما سکتا ہے، ہر لمحے ہر سیکنڈ اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف چلنے کو کہا ہے کہ اللہ کی طرف چلو، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ 24 گھنٹے کے اللہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ کی نعمتیں ہماری طرف بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ نے ایمان کی نعمت دی، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کو امتی بنایا، اور آخری زمانے میں ہم کو پیدا کیا۔ ذمہ داری ہمارے پر بڑی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنی انفرادی عبادت کر لو، چھٹی ہے۔ ہاں، تو عبادت ہم نے اپنی کی ہے، اس کو اجر ملے گا، لیکن پوری دنیا کے اندر جو انسانیت پھیلی ہوئی ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری ایک ایک مسلمان پر ہے۔ ایک ایک مسلمان سارے عالم کا ذمہ دار ہے، اور سارے عالم کے انسان ایک ایک انسان کے ذمہ دار ہے، کیونکہ قرآن نے متوجہ کیا انسان کو، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہاں، پہلے قرآن نے ذات کی طرف کہ بھئی خود اپنی ذات سے انسان ایمان اور اعمال صالح کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے مطابق زندگی گزارے، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرے، محلے والوں کی فکر کرے، شہر والوں کی فکر کرے، عالم کے ایک ایک انسان کی فکر اس کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اب اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا ہے، قیامت تک یہ دین چلے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس قرآن کے ایک ایک حرف پر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ پہلے نبی آتے تھے، ان کی دوسرے نبی آتے تو اس نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور دین کو مکمل کر دیا، اور ہر ایک کو اس پر چلنا ہے، ہر ایک اس دین پر چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں جو ہے وہ جنت کی بہت سارے فضائل تھے کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہوگی، جنت کی لمبائی اتنی ہوگی، کہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے۔ اب دین یہی چلے گا قیامت تک، اور اس پر جو چلے گا، چاہے وہ تاجر چلے، ملازم چلے، کاشتکار چلے، ڈاکٹر صاحب چلے، مولوی صاحب چلے، جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں چلے گا اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ پاک رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے کہ مسلمانوں کے رب ہے بس۔ اگر رب العالمین نہ ہوتے تو ایک دنیا میں ایک نہ ماننے والے کو، جو نہ کلمہ نہ پڑھنے والوں کو اللہ ایک گھوٹ پانی سے محتاج کر دیتے۔ اللہ کی نظر میں اس ساری دنیا کی قیمت ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لنگڑا مچھر کتنا، وہ مچھر کی کیا حیثیت ہے، اور وہ بھی لنگڑا، اس کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہمارے ذہن دنیا کو بنانے میں لگے ہیں۔ نبیوں کی محنت کیا تھی؟ محنت کر کے ایمان بناؤ، ایمان سے اعمال بناؤ، اور اعمال کے ذریعے سے آخرت بناؤ۔ اور دوسری قوموں کی محنت کیا ہے؟ ان کے عزم ارادے کیا ہے؟ محنت کر کے مال کماؤ، مال سے چیزیں حاصل کرو، اور چیزوں کے ذریعے سے کامیاب ہو جاؤ۔ تو چیزیں تو وقتی ہیں، جیسے انسان وقتی ہے، دنیا میں 60 سال رہے گا۔ اب یہ کتنے قبرستان میں سو رہے ہیں، کتنے سو رہے ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں،
مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، جھوپڑے میں جن کو ساری زندگی جو ہے مکان میں رہنے کی جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہی نہیں، اور بعض ایسے ہیں جی جو قبر میں سو رہے ہیں جی، ان کے محلہ، ان کے مکانات اور ان کی سواریاں، ان کے لباس، ان کے کھانے ہیں جی عالی شان تھے، لیکن آج کب برابر ہے جی؟ کوئی جا کے پوچھتا ہے ابا جان تمہارا کیا حال ہے، دادا جان تمہارا کیا حال ہے جی؟ ابھی تو 2-3 پیڑھی کے نام جانتے ہیں، ابا کا نام جانیں گے، ان کے ابا کا، ان کے دادا کا، اور آگے کے جو چلے گئے سب بھول گئے۔ کہاں ہے ان کی قبر ہے جی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی ہے جی جمعے کے دن قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ہاں فضائل بتائے ہیں، اسی لیے کہا کہ مردوں کو غسل دیا کرو، قبرستان جایا کرو تاکہ اپنی موت یاد رہے، اپنے مر کر اور گل سڑنے کو یاد رکھو کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اس مٹی کے نیچے جانا ہے جی۔ جب روزانہ کوئی نہ کوئی جنازہ آتا ہے جی تو کیا ہوتا ہے؟ جب مٹی ڈالتے کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ابھی تو مسلمانوں کو مٹی ڈالنے کی دعا بھی یاد نہیں، تو مٹی وہ بھی چھوتے ہیں مٹی، کہ کتنی مٹی ڈالنی ہے، تو چھو کے ڈر لگتا ہے مٹی ڈالنے میں، جنازے کو قبرستان میں اتارنے میں۔ ارے بھائی یہ روزانہ آواز لگا رہی ہے میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ آج تو آدم کے بیٹے میرے پر چل رہا ہے، کل میرے نیچے آنے والا ہے، ذرا سنبھل کے آئیو۔ ہاں ذرا وہاں پھول پھلواری لگا کر آئیو، وہاں کمکمے لگا کے آئیو جی، وہاں بستر بچھا کے اس کا انتظام کر کے آئیو۔ وہ آگے پوچھے گی، قبر میں رکھتے ہی پوچھا جائے گا بتا من ربک، تمہارا رب کون ہے، کس کو مان کے آئے، کس کی چال چل کر آئے ہے جی، وہ وہاں سوال ہونے والا ہے جی۔ لیکن میرے بھائی دوستو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آئے غفلت یہ تیری ہستی نہیں اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، غفلت والے دل کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابھی نماز کی نیت باندھی اللہ اکبر کر کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کون سی دکان، کھیت، تجارت، ملازمت، کس سے لینا کس کو دینا، ابھی تو دھیان ادھر رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز میں اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر رکن میں 3 مرتبہ یہ دھیان جماؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ درجہ بتایا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، دوسرا درجہ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر آن، میں اس سے غافل ہوں، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے۔ ہر لمحے اللہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ ہاں اور اللہ خود کہہ رہا ہے تم سارے کے سارے خطا کار ہو، اور بہترین خطا کار کو ہے جو رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے جی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں جی۔ ابھی تو دیکھو جمعہ ہے ماشاءاللہ مسجد آباد ہو جائے گی، ابھی 2 منزل ہو 4 منزل ہو سب آباد، لیکن ابھی عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور فجر میں دیکھو تو 1-2 صف، اور یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، ایمان والوں کی ہے، اور روزانہ مؤذن چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بہتر نماز ہے۔ اذان ہوتی کروٹ لے کے سو جاتے ہیں اور شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ہاں پتہ نہیں ہمیں، حدیث میں ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، فرشتہ روزی دروازے میں پھینک کے چلا جاتا ہے۔ آج جو حالات ہیں نا مسلمان، آئے پریشانی آئے پریشانی، ارے روزی کی برکت تو نماز میں ہے۔ ہاں صبح صبح روزی بڑھتی ہے اللہ کی طرف سے اور مسلمان سو رہا ہوتا ہے جی۔ رمضان گیا نا ابھی، اب تو حج کا زمانہ شروع ہو گیا، رمضان گیا ہے، ایک روزے کی وجہ سے مسلمان کو تہجد کی توفیق ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو رہی تھی، ایک روزہ رکھنا ہے
جی رمضان کے 40 دن جو ہے 30 روزے، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنا، چاند دیکھ کے ختم کرنا. اس ایک روزے کی برکت سے مسلمان تہجد کی نماز مسجد میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے سے چلو جگہ نہیں ملے گی. چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ جاتے ہیں، مستورات صبح اٹھ جاتے تھے. اب تو پورا پورا گھر قبرستان بنا ہوا ہے. قبرستان میں نماز ہوتی ہے جی؟ قبرستان تو خاموشی جگہ ہے، شہر خاموشہ ہے. آج تو مسلمانوں کے گھر گھر کے گھر قبرستان بنے. مسلمان اللہ کے کان اللہ کے گھر سے آواز سنتا ہے اور سنی انسنی کرتا ہے. حدیث میں بڑی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جی جو اللہ کے مؤذن ہے جی اللہ کے گھر کے مؤذن کی اذان کی آواز سنے، نماز کو نہ جائے، اس کے کان پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیے جائیں، یہ بہتر ہے. اب مسلمان کہہ رہے ہیں روزی میں پریشانی ہے، حالات ہیں. ارے حالات تو ہم نے لائے ہیں. ہماری کرتوت اس کی طرف اسی وجہ سے فیصلے آتے ہیں آسمان سے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں زمین سے اوپر جا رہی ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہاں، تو جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسی ہماری موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی ویسا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے وقت ہمارے پاس ہے. اسی لیے کہا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. یہ غلطی ہو گئی، توبہ کرو، استغفار کرو. ہر نبی نے استغفار سکھایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو استغفار سکھایا ہے. نماز میں پڑھتے ہیں لیکن کبھی دھیان نہیں جاتا. نماز میں پڑھتے ہیں ہم استغفار، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. یہ استغفار ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھایا ہے. ہاں، نماز میں یہ استغفار کرو کہ نماز جیسے اس کی شان کے مطابق پڑھنی چاہیے ایسے نہیں پڑھی. جیسے رکوع، جیسے سجدہ، جیسے اس کا دھیان، جیسے قرآن پڑھنا چاہیے ہے جی. نماز کی شکل صحیح ہے نہیں ہے. باہر کی شکل کب صحیح ہوگی؟ باہر کی زندگی کب صحیح ہوگی؟ جب نماز صحیح ہوگی. جس کی نماز صحیح ہے اس کی باہر کی زندگی بھی صحیح ہے. اس کا دیکھنا صحیح، اس کا بولنا صحیح، اس کا چلنا صحیح، اس کا پکڑنا صحیح، اس کا سوچنا صحیح ہے جی. اس کے اعضاء میرے بھائی کو صحیح استعمال ہوں گے جب نماز صحیح ہوگی، اور جس کی نماز صحیح اس کی پوری زندگی صحیح. اس لیے میرے بھائی کو خود بھی اعمال میں لگنا ہے. اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اور اعمال نبوت اعمال ہدایت ہے. یہ جو کچھ زندگی میں 24 گھنٹے ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ تجارت کر رہے ہیں، وہ تجارت بھی حضور نے کر کے بتائی ہے. سچا تاجر، امانت دار تاجر، اس کا اثر اللہ پاک نبیین صدیقین اور 14 کے ساتھ فرمائیں گے. قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ ہے جی. امانت دار تاجر کو اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. تو میرے بھائی بزرگوں، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت کی زندگی کے کرنے کا زمانہ یہی موقع ہے جو ہم جن لمحات میں ہم چل رہے ہیں ہے جی. ہاں، ہم کہتے ہیں فرصت نہیں ہے. فرصت تو بہت ہے، دیکھو جا کے فرصت ہی فرصت ہے. بعضی قبریں تو 200 سال پرانی ہوں گی، بعضی 100 سال کی ہوں گی، بعضی 50 سال کے 50 سال سے اب تک کا آج تک کا انسان یہاں موجود ہے جو اپنے آپ کو اکڑ کے کہتا تھا میں بہت پہلوان ہوں ہے جی. میرے سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ارے تجھ سے زیادہ طاقتور قوم آج کو اللہ نے بنایا تھا ہے جی. ہاں، وہ تو پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے مکان بنا لیتے تھے. ایسی طاقتور قوم اللہ نے بنائی ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی ہے جی 7 راتیں اور 8 دن اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ ان کو تنوں کے جیسے پیڑوں کو پیڑ جڑ چھوڑ کر جو ہے زمین پر لیٹ جاتے ہیں، ایسے اللہ پاک نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا. تو اللہ پاک بندوں کو ڈھیل دیتے آئے.
کہ رجوع کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ ماں گیلے میں سوتی ہے، سوکھے میں سلاتی ہے جی، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، 1.5-2 سال دودھ پلاتی ہے جی، اس کا بھی اللہ نے حق بتایا ہے جی۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، اور اس ماں سے 70 گنا اللہ محبت کرتا ہے جی۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بہت گناہگار اور 23 سالی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیات ہے جی، آپ کی زندگی نبی ہیں، اور 23 سالی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ساری قوم کو لے کر جو ہے وہ میدان میں نکل گئے دعا کے لیے۔ تو اللہ نے وہی بھیجی کہ اس قوم میں، تمہاری اس قوم میں ایک آدمی ایسا گناہگار ہے، ایسا پاپی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آسمان سے بارش روک رکھی ہے جی، 23 سالی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ جو آدمی ایسا گناہگار ہے وہ ہم میں الگ ہو جائے، ہاں الگ ہو جائے ہم میں سے، جس کی وجہ سے یہ حالات آئے سب پر۔ نبی کی موجودگی میں یہ حال ہے۔ تو اس آدمی نے اپنے کسی سہارے پہ کھڑا ہو کر اللہ سے رجوع کیا، اے اللہ میں ان سب کے سامنے رسوا ہوں گا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ہاں، اس نے توبہ کر لی، کھڑے کھڑے اللہ نے بارش برسا دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے کہ اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھلا ایک آدمی ایسا ہے جی جس کی وجہ سے سارے حالات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے ہم سے رجوع کر لیا، اس بندے نے ہمارے سے معاملہ کر لیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی کی مجھے زیارت کرا دے۔ کون ہے وہ جی؟ جس کی توبہ، جو اتنا بڑا پاپی تھا، جس کی وجہ سے حالات دنیا میں ایسے تھے، ساری قوم پریشان ہے، اب اس نے توبہ کر لی اور تو نے اس کی برکت سے بارش برسا دی، تو مجھے دکھا تو دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب وہ گنہگار تھا تو ہم نے اس کے ایپ پر پردہ ڈالا تھا، اب جب اس نے ہم سے رجوع کر لیا تو ہم اس کو کیسے ظاہر کر دیں؟ تو میرے بھائی دوستو، وہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہاں، قارون جب اس نے وہ کچھ سارا محاصرہ قائم کیا تھا اور زانیہ عورت کو کھڑا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا دے، تو اس عورت نے کھڑے ہو کر کہا نہیں، یہ میرے کو تو لالچ دیا گیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، رونے لگے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین کو تم پر تسلط دے رکھا ہے، اس کو حکم دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے قوم کو جو ہے پکڑنے کا حکم دیا کہ زمین اسے پکڑ لے، تو قارون دھسنے لگا پیروں تک، یہاں تک، اور جب یہاں تک آ گیا تو وہ آواز لگا رہا تھا، اے موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ مجھے بچا لے۔ قارون آواز لگا رہا ہے کہ موسیٰ مجھے بچا لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلالی دے کہ اس کو نگل لے، وہ زمین میں چلا گیا۔ اللہ نے وہی بھیجی، اے موسیٰ، وہ تمہیں پکارتا رہا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے موسیٰ اگر وہ قارون ایک مرتبہ مجھے بتائے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستوں کو اللہ سے ہمارا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ سب سے راستہ جوڑنے کی، کوئی منسٹر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب ہے جی، ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے گا، تعلق ہو جائے گا تو ہمارے کام بن جائیں گے ہے جی۔ وہ کیا، وہ خود محتاج ہے جی۔ اس اللہ سے رابطہ جوڑنا ہے جو کائنات کا رب ہے، جو ہمارے پیدا کر، ہمارا وجود اس نے بنایا ہے۔ ہمارا وجود کیا تھا، ہمیں کون جانتا تھا دنیا میں ہے جی؟ ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے ہم کو بنایا۔ کیسا بنایا؟ دیکھتا، سنتا، بولتا بنایا ہے۔ ہمیں کون جانتا تھا؟ اس اللہ سے ہمارا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس لیے اذان کے ذریعے سے اللہ بلاتے، آؤ میرے بندو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمہاری دکان چھوڑی، کھیت چھوڑا، تجارت چھوڑی، ملازمت چھوڑی، جس مکانوں میں وہ سب کچھ چھوٹا ہے، ایک اللہ بڑا ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ہاں، جب آدمی اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف، اس کی رحمت، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔
تو میرے بھائی دوستوں کو ہم اللہ کی طرف چلیں گے تو اللہ پاک ہماری دنیا آخرت دونوں بنائیں گے. اب جیسے یہ حج کا زمانہ ہے جی, حاجی جا رہے ہیں حج کی طرف, اللہ کے گھر کی طرف ہے جی, اور زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. زبان پر حاجی کے. لیکن میرے بھائی بزرگوں, اگر دو چار آدمی اس حاجی کو لے کے بیٹھیں گے تو ابھی بیچاروں کی لبیک بھی یاد نہیں ملے گی, ابھی کلمہ بھی یاد نہیں ہے جی, نماز کا بھی حال کیا ہوگا پتہ نہیں. ذرا ایئرپورٹ پر جا کر دیکھو, اور جہاں حاجیوں کا کیمپ لگتا ہے ان کو لے کے بیٹھو کہ ان کا حال کیا ہے. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, یہ اللہ کے گھر کا وفد ہے, ساری انسانیت کی طرف سے اللہ کے گھر کا مہمان ہے. اب جب اس کو کچھ آتا نہیں تو یہ کیا کرے گا بیچارہ, یہ تو ٹکرے کھا کے آئے گا. اس لیے جاننے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. ہاں, جو حج کر چکے ہیں, جو حج کے مسائل کو جانتے ہیں جی, وہاں اس حاجی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, غلطی کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑے گا, اور دم کتنا بڑا ہے جی. تو یہاں حاجیوں کو حج سکھاویں, اپنے خاندان والوں کو, رشتہ داروں کو جو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں ان کو جو ہے وقت لگوائے, ان کا 3 دن جو ہے کم و بیش وقت لگا کر ان کو حج سکھائیں, لبیک سکھائیں, نماز سکھائیں. یہ ہماری ذمہ داری جاننے والوں کی. تو تاکہ یہ صحیح حج کر کر آئیں گے, وہ حج کی پوری برکات لے کر آئیں گے. اور حاجی کیسا ہوتا ہے کہ یہ تو پاک صاف ہو کے آتا اللہ کے گھر سے, اور حاجی جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے. حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس لیے فرمایا واپسی میں گھر آنے سے پہلے حاجی سے دعا کرا لو. ہاں, جیسے مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے, نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے, حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں, یہ دین ہے, اس کو اپنی زندگی میں خود بھی لانا ہے اور پوری انسانیت کو دین پر لانے کی محنت کرنی ہے. اسی لیے کہتے ہیں دعوت کے راستے, اللہ کے راستے میں نکلو, دعوت کے ماحول میں لگو. اعمال دعوت, میں نے جو پہلے کہا, اعمال دعوت اعمال نبوت ہے, اور اعمال نبوت اعمال ہدایت ہے. مجھے بھی ہدایت ملے, میرے گھر والوں کو, خاندان کو, بستی کے پورے انسانیت کو, اور قیامت تک کے آنے والا ایک انسان جہنم کی دیکھتی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ کے اللہ کے مہمان خانے میں چلا جائے, اس کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے. اسی لیے نبی آتے تھے. نبی جو ہے وہ میرے بھائی تو ملک اور مال اور چیزوں کی دعوت نہیں دیتے تھے, وہ تو ایمان اور اعمال اور آخرت کی دعوت دیتے تھے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور ہمیشہ وہاں رہنا ہے جی. کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے جی, قلیل ہے, اور آخرت وہ ابدی ہے اور ہمیشہ کی ہے. ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی جوانی ہے جی, ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کے رہنے کا مکان ہے جی, وہ اللہ پاک وہاں دیں گے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی کہ اللہ پاک بندوں سے راضی ہو جائیں گے ہے جی. ہاں, اتنی نعمتیں دینے کے بعد, جنت دینے کے بعد اللہ بندے سے پوچھیں گے میرے بندے کیا تم مجھ سے راضی ہے, کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں. تو اللہ فرمائے گا میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. علماء فرماتے ہیں اگر موت ہوتی مارے خوشی کے آدمی مر جاتا, لیکن موت کو اللہ نے ایک مرتبہ لا کر ختم کر دیا. قیامت میں میرے بھائی دمبے کی شکل میں لا کر ملک الموت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. اب موت ختم ہے جی, اب ہمیشہ رہنا ہے. جہنم میں, جنتی جنت میں ہے جی, اب کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے. اس کا زمانہ یہ ہے کہ ہم پچھلی زندگی سے توبہ کریں اور آگے کی صحیح زندگی گزارنے کی نیت اور ارادہ کریں. اس کے لیے کہ بھائی مسجد وار جماعت ہے, اس میں مسجد میں بیٹھو, پوری امت کی فکر کرو, مسجد میں اعمال دعوت کو زندہ کرو نہ جی, تعلیم کو زندہ کرو, فضائل کی تعلیم گھروں میں بھی اور مسجدوں میں بھی اس کو اہتمام سے پابندی کے ساتھ پڑھے. اور ہماری ماں بہنیں جیسے کہتے مرد میں دین آتا تو گھر کی چوکھٹ میں دین آتا ہے, عورت میں دین آتا تو گھر کی چار دیواری میں دین آئے گا, کیونکہ اس کی گود میں ہے جی نسلیں پلیں گی. اسی لیے میرے بھائی دوستوں کو ہم اپنی مسجد کے ماحول میں بھی اعمال دعوت میں لگے اور گھروں کا ماحول بھی دینداری کا بنائے. ہماری ماں بہنیں پردے کے اہتمام کے ساتھ ہے جی, قرآن کی تلاوت کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ اور بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ اپنی زندگیوں گزارے. اس کے لیے ہمیں کوشش اور محنت کرنی ہے. اللہ پاک اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے.